أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا مومن بندہ بنایا، مسلمان بندہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو آزماتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا۔ اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بندے کے صلاحیت کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے لحاظ سے اور اس کی صبر کی قوت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ جس کو جتنی صبر کی طاقت عطا فرمایا ہوگا اس کو اتنا ہی آزمایا جائے گا، اس کی طاقت سے زیادہ اسے آزمایا نہیں جاتا ہے، مگر حوصلہ و ہمت آزمائش میں مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی و رحمت ہے۔ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، ان عبادتوں میں سے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، اور اللہ کی راہ میں جان دینا بھی ایک عبادت ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے چند مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص جگہوں کے لیے اس کو نافذ فرمایا۔ اور طاقت نہ ہونے کی حالت میں ظالم کے ظلم کو برداشت کر جانا اور اس ظلم میں شہید ہو جانا یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، اور آزمائش کا ایک مرحلہ ہے جو ان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حسب طاقت آزمایا ہے، بندوں کی طاقت کے موافق۔ ان میں سے ایک آزمائش اللہ کے حکم کے مطابق بندے کو اس کے فرض کیے ہوئے عبادت پر مضبوطی کے ساتھ پابند ہو کر کے عبادت ادا کرنا۔ شیطان اور نفس انسان کو اس عبادت کی ادائیگی سے روکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں شریر شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر چھوٹے موٹے شیطان تو کھلے رہتے ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کا نفس خود شیطان ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اسے برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف اگساتا ہے۔ اور فکر چونکہ شیطان کا بصیرہ بن چکی ہے، عقل کا کھلونا بن چکی ہے، تو اس سے بھی انسان کے عبادت کے قبول کرنے اور عبادت کے ادا کرنے میں بہت فرق آتا ہے۔ فکر اسے دھوکہ دیتی ہے، خیالات اسے دھوکہ دیتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد کر لیں، ابھی بعد میں کر لیں، ابھی کل سے کر لیں۔ یہ کل کی امید پر آج کے جو عمل کا وقت ہے اسے وہ فکر شیطانی اور نفسانی خواہشات انسان کو عمل خیر سے روک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آج کا جو وقت ہمیں ملے اس وقت کو غنیمت جانیں، اور اس وقت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں، اور اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ نے جس چیز کو گناہ قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
انسان بے شک خطا اور بھول کا ایک مرکب ہے، مجموعہ ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، مگر غلطی پر اصرار کرنا، غلطی پر آر نہ رکھنا، غلطی پر ندامت نہ رکھنا، غلطی پر بے باک ہو جانا، یہ شیطانی خصلتیں ہیں جس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کہ ابلیس کو پتہ تھا کہ اللہ کے حکم پر مجھے عامل ہونا ہے، یہی میرا حق ہے، مگر اس نے سرکشی کی۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کو جب رب نے کہا، اس تعظیم کے بجا لانے کا وہ منکر ہوا اور خود کے لیے کبر و تعلی کا وہ دعوے دار ہوا اور خود کو اس مقام کا حقدار ٹھہرایا، جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے انتخاب میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے لیے نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات کو اس لائق بنایا کہ تمام ملائکہ اور تمام جن ان کی تعظیم کریں۔ اس وقت پر جب ان کے جسد اقدس میں روح کو ڈالی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلے میں کسی کو کوئی تعرض نہیں، یہ بات شیطان بھی جانتا تھا، مگر وہ جان کر کے بھی خود کے لیے دعوے دار ہوا اور خود کے لیے کبر و تعلی کا اس نے حقدار ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ محروم کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا پر نادم ہو جانا درجات کو بلند کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گناہ کرنے سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ مگر کچھ وہ بندے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، مگر وہ اس گناہ پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتا ہے، مگر پھر بھی کبھی کسی وجہ سے اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور مضبوط ارادہ کرتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچی توبہ نصیب فرما دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ بندہ جو اپنی غلطی پر نادم بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، گناہ پر عمل کرنا اس نے اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے، ایسے بندوں کے لیے وعید شدید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان بندوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، عظیم نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو پانے والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں بندے کو حوصلہ ملتا ہے، عبادت پر پابند ہونے کا سلیقہ ملتا ہے، چونکہ سرکشی جن شیطانوں سے ہوتی ہے، جو شیطانوں کے بھی سردار شیطان ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے سرکشی اور بے راہ روی کو راہ دینے والے، راہ دکھانے والے سرکش شیاطین کو دور کر دیا گیا ہے ہم سے۔ اب ہمارے پاس چھوٹے موٹے شیطانی جو فکری اور شیطانی وسوسے ہیں وہی ہیں، اور ہمارے پاس نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں برائی کی طرف ابھار رہے ہیں، جو برائی گناہ کرتے کرتے گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ مگر اس عادت سے انسان کو بچنے کا موقع رمضان المبارک میں مل جاتا ہے، بندہ اپنے نفس پر قابو پانے لگ جاتا ہے، رب کے اطاعت پر شوق سے وہ عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جب بندہ اس چیز کے لیے اپنے دل کو خالص کرنے لگتا ہے اور اپنے سے ہونے والی خطاؤں پر وہ نادم ہو کر کے گزشتہ جو خطائیں ہیں، گزشتہ جو گناہ ہیں، ان پر وہ توبہ کرنے لگتا ہے، تو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے لگتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ اپنی خطاؤں پر سچے طور پر نادم ہو کر کے سچی توبہ کر کے پکا ارادہ اس مہینے میں کر لے، آئندہ نافرمانی نہ کرنے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا، اس کا حوصلہ بلند
بلند فرمائے گا، اس کی غیبی طاقت عطا فرمائے گا کہ بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی بے پناہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى الحول القابل قال فاذا كان اول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش نشرت من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعيننا وتقر اعينهم بنا او كما قال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کیسے تمہارے لیے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرما رہا ہے۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے آمد کے لیے ایک سال سے پھر آئندہ سال تک اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتا رہتا ہے، سنوارتا رہتا ہے اور اس میں مزید خوبصورتی پیدا فرماتا رہتا۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں کو بڑھا دیتی ہے، حوروں پر وہ پتے سایہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماتی ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں سے جو روزے دار بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، ان بندوں میں سے ہمارے لیے شوہروں کو عطا فرما تاکہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ مومن کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے نکاح میں جو جنت میں حوروں کو عطا فرمانے والا ہے، وہ ایک حور کی خوبصورتی کو اگر زمین کی طرف صرف ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر ظاہر کر دیا جائے، ایک جھلک بھی اگر ان کی ظاہر کر دیا جائے، تو پھر قیامت تک کے کوئی اس کی تمنا میں گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا نہیں سکے گا، بس اس کی چاہت و طلب میں اپنے آپ کو زندگی کو وہ گزارنے والا بن جائے گا۔ مگر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اندیکھی نعمت عطا فرمانے والا ہے، ہمارے تصور سے پری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ دنیا میں تو نکاح کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا اتنا ہی ہے، ایک ساتھ 4 سے زائد نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، مگر یہ قید دنیا کے بعد ختم کر دی جائے گی، جنت میں یہ قید باقی نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نعمتیں جو عطا فرمائے گا، ان نعمتوں میں سے ایک حور العین بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو عطا فرمائے گا، اور یہ حوریں وہ ہیں جو جنت میں دعا کر رہی ہوتی ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات سے آخری رات تک کہ اے اللہ ہمارے شوہر ان بندوں کو بنا جو تیرے نیک فرما بردار روزے دار بندے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کس قدر ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے ہموار فرمایا ہے، کس قدر ہمارے لیے دعاؤں کے دروازوں کو کشادہ فرما رکھا ہے۔ ہم ایک عمل کر رہے ہیں یہاں پر اس کے قبول کے لیے، اس کی نعمتوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، نہ جانے کتنی مخلوق ایسی ہیں جو دعا کر رہی ہیں، نہ جانے کتنی مخلوق ایسی ہیں جو تمنا کر رہی ہیں ان کے قرب کی، روزے داروں کے قرب کی، نہ جانے کتنی ایسی مخلوق ہیں جو ان کی مغفرت کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مبارکہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے جو روزے دار کو جنتی حور سے نوازا جانے والا ہے، جنتی حوروں کو نکاح میں دیا جانے والا ہے۔ یہ چھوٹی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سک رہا ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کا ایک بدلہ ہے، مگر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدلے کا، ہر نیکی کا ایک بدلہ مقرر فرمایا ہے، ایک جزا کی حد متعین فرمائی ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا بڑھ کر کے اس کے نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب وان سابه احد او قاتله فليقل اني
انی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت فرمایا ہے، اعلیٰ ترین درجے کی حدیث مبارکہ ہے، اعلیٰ ترین حدیث کی کتابوں میں، بلند مقام رکھنے والی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کی روایت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے عمل کے لیے اس کا ایک بدلہ متعین فرما دیا ہے، ایک اس کا ثواب متعین فرما دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آیتا ہے لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ اے لوگو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف کہنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، لام کہنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، میم کہنے پر 10 نیکیاں، یعنی ہم نے الف لام میم اگر کہا تو 30 نیکیاں ہمیں یہاں پر مل جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس بندے کے خلوص کو نظر فرماتے ہوئے، اس کے خلوص پر نظر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو 10 سے 27 گنا، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا بڑھ کر کے بھی اس کی نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ اور دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں ایک تسبیح پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ دوسرے دنوں میں 70 دفعہ تسبیح پڑھی گئی ہے، اور دنوں میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، بلکہ رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کا ایسا ثواب ہے ایک مرتبہ کا کہ جس طرح سے کہ اور دنوں میں 70 دفعہ پڑھی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھنے کا، نفل نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں ایک فرض ادا کرنے پر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ سارے عملوں کے لیے ایک بدلہ متعین فرمایا گیا ہے، ایک ثواب کی حد کو متعین فرمایا گیا ہے۔ ترغیب دی گئی ہے بندوں کو کہ اس حد پر نظر کرتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کریں، خلوص و للہیت پیدا کریں، اور اپنے عمل کو رب تعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہوئے عبادت کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ مگر جب روزے دار کے روزے کی بات آ جاتی ہے، جب روزے دار کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اعلان کی بات آ جاتی ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کا اعلان یوں فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا الصیام، یعنی روزے دار کا روزہ اس کے لیے میں نے اتنا ثواب اس کے حد متعین نہیں فرمائی ہے، کیونکہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ روزے دار خاص کر میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے میں اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کچھ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو بندہ کرتا ہے، نیکیوں کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، مثال کے طور پر کچھ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس مال خرچ کرنے میں اس بندے کا بھی خواہش ہوتی ہے، اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں فرمائے گا کتنا خرچ کیا، ضرورت کے مطابق تھا یا ضرورت سے زائد تھا، اس طریقے کا سوال نہیں ہوگا۔ بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بھائی بہن پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے سائے تلے پورے ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حکم کے ساتھ میں اس کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور اسے ثواب بھی ملتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہاں دیکھیں روزے دار کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی خواہش تو کھانے پینے کی ہوتی ہے، مگر روزے دار اللہ کے لیے کھانا پینا روک دیتا ہے۔ انسان کی خواہش تو ہوتی ہے اپنے نفس کی طلب کو پورا کرے، مگر انسان اپنے نفس کی طلب کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روک لیتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے تب بھی وہ روزے سے ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی وہ روزے سے ہی ہوتا ہے۔ روزے دار کا عمل لوگوں کے سامنے
دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تنہائی میں ہے تب بھی وہ پانی نہیں پی رہا ہے، تنہائی میں ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، تنہائی میں ہے اپنی نفس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ رہا ہے۔ تو اس ادا کو، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے پسند فرمایا اور بندے کے حق میں یہ اعلان فرما دیا، اے روزے دار، جب تو نے میرے لیے تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، ہر حال میں اپنے دل کو خالص میری رضا کے لیے تو نے مخلص کر لیا اور عبادت کی طرف تو نے قدم بڑھا لیا، روزہ رکھ لیا، تو پھر میری بھی شان کا یہ حق ہے کہ میں تجھے وہ دوں جو جس کا تو تصور بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اجزی بہ، فرمایا کہ میں اس کی جزا عطا فرمانے والا ہوں، اور وہ جزا کیا ہوگی وہ تو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اس کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ جو روزے دار کی چھوٹی چھوٹی کچھ فضیلتیں، جو اضافی فضیلتیں، اس فضیلت کے علاوہ، اس انعام کے علاوہ جو دوسرے انعام ہیں، ان انعام کو دیکھ کر کے ہی ہماری روح خوشیوں سے جھوم اٹھتی ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت پر ہزار جان سے فدا ہونے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر دن روزے کا دن بنا دیا جائے، ہر دن رمضان کا دن بنا دیا جائے، ہر دن ہم رمضان بنا کر کے، ہر دن ہم روزے دار ہو کر کے رب تعالیٰ کی عبادت پوری کریں، یہ طلب انسان کے پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی اضافی نعمتیں جو احادیث مبارکہ کے ذریعے، اس کے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، سنائی گئی ہیں، وہی کل ہیں نہیں، یہ تو اضافی ہیں، بونس کے طور پر ملنے والی ہیں۔ اصل جو جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ قیامت کے دن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ شارحین اکرام فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے روزے دار اور میرے درمیان کا ایک راز ہے، روزہ جو روزے دار رکھتا ہے میرے لیے، جو میرے لیے خاص وہ کرتا ہے، تو ایک راز ہے اس کا اور میرا، یعنی اس کے دل کا اور میری رحمت سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، اس کے دل کا حال اور میری رحمت سے اس کا جو تعلق ہو جاتا ہے، اور اس راز کا انعام کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اجاگر فرمائے گا۔ اس رحمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافی رحمتوں کا جو ہمیں ثمرہ بتایا ہے، جو نعمتیں بتائی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کا روزہ اسے جہنم سے بچانے والی ڈھال بنا دیا گیا۔ روزہ جہنم سے بچانے والا ہے، یہ اس کی ڈھال بنا دیا گیا ہے، یہ اضافی نعمت ہے، یہ اضافی فضیلت ہے۔ اصل وہ فضیلت نہیں، جو اصل وہ نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دینے کے لیے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے، وہ تو قیامت کے دن ظاہر ہونے والی نعمت ہے۔ وہ کیسا انعام ہوگا وہ قیامت کے دن کھلنے والا ہے۔ یہ تو اس کے علاوہ کی اضافی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے داروں کو نصیحت فرماتے ہیں، اے روزے داروں سنو، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تمہارا دن تمہیں کیسے گزارنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کا روزے داری کے حالت میں دن گزر رہا ہے، کوئی روزے دار ہے، تو اپنے منہ کو گندی بولی سے برا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ غیبت نہ کرے، بری بات اپنے منہ سے نہ نکالے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سچے حقدار بنا دیے جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں یہ منہ عطا فرمایا ہے تو اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص جب رمضان کے دن ہوں گے، روزے کی حالت ہوں گی، تو ہمیں اپنے منہ کو بری بات سے گندا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اب ہم رمضان میں اگر عادی ہو جائیں گے، اچھی بات کرنے کی عادت بنا لیں گے، بری بات کو بولنا، گالی دینا ہم چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدد کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا ایک ماحول رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اس تربیت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے لگ جائیں گے، تو ہمارا نفس بھی ہمارا غلام ہو جائے گا، شیطانی فکر و خواہشات بھی ہم سے پیچھا چھوڑ جائیں گے، اور شیطان دم توڑ دے گا، تھک ہار کر کے ہم سے دور ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی ماحول کو ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے بنانے کے عادی ہو جائیں، وہ عادی ہونے کے لیے ہی وہ عادت ہمارے عادت میں ہمارے نیکی کی عادت بن جائے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے۔ اگر ہم اس پر پابندی کریں گے تو یقیناً کامیاب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سے کوئی بری بات کہے، کوئی گالی گلوچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، کوئی
جھگڑا کرنے ہی پر آمادہ ہو جائے تو اتنا کہہ کر کے گزر جاؤ کہ میں روزے دار ہوں، میں تم سے اس وقت پر جھگڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری باتوں کا گندے طریقے سے جواب نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ اس میں دو نصیحتیں ہیں، ایک تو یہ کہ روزے دار کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ روزے دار کو اپنے نفس پر کس قدر قابو پانا چاہیے۔ نفس پر غلب آ جانا، نفس پر قابو آ جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ تو حضرت مولائے کائنات کی شان ہے جو تربیت مصطفیٰ کا مظہر عتم ہو کر کے انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر لوگوں کو دکھا دیا کہ جب ایک کافر سے آپ کا مقابلہ ہوا، جب مقابلے میں اسے زمین پر پچھاڑ دیا گیا، بس قریب تھا کہ اس کا سر تن سے الگ کر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، اس وقت پر اس نے حضرت مولائے کائنات کے رخ زیبا پر تھوک دیا۔ حضرت مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، کہا چھوڑنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ کیوں مجھے قتل نہیں کیا، کیوں مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے؟ جواب دیا کہ میں تجھے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے نفس کا بدلہ لینے کے لیے تجھ سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا، میں تو تجھ سے مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ اب تو نے مجھ پر تھوک دیا، اب اگر میں طیش میں آ کر کے تجھ پر جواب دے دیتا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں مقابلہ کرنا تھوڑی ہوتا، یہ تو اپنے نفس کا بدلہ لینا ہوتا، تسکین کرنا ہوتا۔ اور سزا گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے جتنا اس کا قصور نہیں اس سے بڑھ کر کے اس کو سزا دینا ہو جاتا۔ اور یہ حضرت مولا علی کی شان نہیں ہے، کیونکہ انصاف کرنے والے پیغمبر کی آغوش میں پلنے والے عظیم جلیل القدر صحابی کا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ انہوں نے اپنے تربیت کا وہ عظیم مظہر اپنے عمل سے لوگوں کو دکھایا کہ لوگوں جب عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنے کا مرحلہ آ جاتا ہے تو اپنے نفس کو پسے پشت ڈال دیا جائے، نفس بھلے ہی ابھارے۔ مقصد کیا تھا اس مقابل کا کہ کبھی کبھی جنگ کے میدان میں یہ ہوتا کہ مقابل کو ہرا دیا جاتا، پچھاڑ دیا جاتا تو تکلیف دے دے کر کے اسے مارا جاتا، یہ بار کی نہیں مارتے، کبھی ہاتھ کاٹا جاتا، کبھی پیر کاٹا جاتا، تو کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے کاٹ کاٹ کر کے سزا دے کر کے مارا جاتا تاکہ لوگوں پر دوسروں پر روب اور دبدبا بٹھایا جائے۔ مگر یہ حضرت مولا علی ظلم کرنا تھوڑی جانتے ہیں، یہ تو رحم کرنا جانتے ہیں، مہربانی کرنا جانتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا جانتے ہیں۔ جو انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا وہ لوگوں تک پہنچانا جانتے ہیں، وہی انہوں نے وہاں پر پہنچایا ہے۔ مگر اس چیز سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا تاکہ ایسی سزا کے ساتھ تکلیف دے موت سے بچ جاؤں، غصہ آ جائے سامنے والے کو فوراً وہ میرا کام تمام کر دے، سزا دے کر کے تڑپا کر کے نہ مارے، اس مقصد سے اس نے کیا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے عزم و ارادہ کا وہ ایسا جبل شامخ ہیں کہ جن کو دنیا آج بھی حضرت مولا علی کے نام سے جانتی ہے اور جن کی شان رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، ہر ایک کو وہ قابو نہیں ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو کر لے۔ یہاں پر ہمیں تدریب دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ گندی بات، چھوٹی سی باتوں پر بھی انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اپنا آپا کھو دیتا ہے اور اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے، مقابل کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں اسے ہمیشہ روزہ دار ہونا یاد رہے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے عمل کے اندر جب وہ خلوص پیدا کرنا چاہے گا تو رسول اللہ کی سنت پر بھی، اس فرمان پر بھی اس کی نظر ہوگی اور وہ جانے گا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں برا بولوں گا، گندے جملے زبان سے نکالوں گا، جھگڑا کروں گا تو یقیناً اللہ کے رسول کے فرمان سے میں اپنے رحمت سے، ان کی رحمت سے، رب تعالیٰ کی رحمت سے حقدار ہونے سے محروم ہو جاؤں گا۔ کیوں میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے، کیوں میں ایک چھوٹی سی نفس کی تسکین کے لیے میں جھگڑا اور گالی گلوچ کر کے اپنے ملنے والی رحمت اور جزا کو برباد کر لوں؟ جب انسان کے فکر میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو اس کے فکر کی بلندی ہونا شروع ہو جائے گی، رفعتیں ملنا شروع ہو جائے گا اسے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر نظر کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ جب وہ اپنی عادت یہی بنا لے گا تو یقیناً آگے چل کر کے بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصہ مل
ملتا رہے گا، اور جو مقابل ہوگا اسے یاد دلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے کیوں خواہ کے جھگڑا کر کے تمہارا اور ہمارا یہ رمضان کے مہینے کا عظیم رحمت کا جو وقت ہے گناہ میں، نافرمانی میں، گندی باتوں میں، بری بولیوں میں کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ وقت تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، یہ وقت تو ہمیں اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان کرنے کا وقت ہے، نہ یہ کہ فالتو کے اس طریقے کے چیزوں میں وقت گوانے کا وقت ہے۔ یہ دو نصیحتیں ہیں، ایک تو سامنے والے کے لیے بھی نصیحت ہے، ایک خود کے لیے بھی نصیحت ہے۔ صرف خود کے لیے ہی ہے ایسا نہیں ہے، یا سامنے والے ہی کے لیے ہے ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سن لو روزے دار کے منہ سے جو کبھی بدبو آ جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت مجھ سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو نعمتیں ہیں، دو رحمتیں ہیں۔ ایک رحمت کیا ہے؟ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تب اس کے لیے رحمت ہے، اور ایک وہ کہ جب روزے دار روزے کی افطاری کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری خوشی کب ملنے والی ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن جب اسے حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو کیا حال اس کا ہوگا، کس طرح سے رب تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ اپنا اعلان، جو اپنا وعدہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہوں، میں اپنی شان رحمت کے مطابق اسے اس کا ثواب عطا فرمانے والا ہوں، تو وہ شان رحمت کیسے ہوگی، وہ ثواب کیسے ملے گا؟ اس وقت پر اسے وہ خوشی ملے گی جو روزے دار کو خوشی ملنی ہے۔ دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت پر مل جاتی ہیں ایک خوشی، اور ایک خوشی قیامت کے دن ملنا باقی ہے جب ہم رب تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یعنی جب ہمارا سامنا ہوگا رب تعالیٰ کی قدرت سے، جب رب تعالیٰ ہمارا بدلہ عطا فرمائے گا اپنے رحمت سے، اس وقت پر ہمارا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حشر کا دن کے ہولناکیوں کا ہمیں کیا اندازہ ہوگا، مگر حشر کے دن کے جب ہولناکیوں کا اور عذاب کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے تو رحمتوں کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسی خوشی ہوگی جو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت پر، اور ایک رب تعالیٰ سے جب بدلہ اس کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جب اس بخشش اور عطا کو لیتے ہوئے جب اپنے دامن کرم کو بھرتے بھرتے اس کا دامن تنگ ہو جائے گا مگر رب کی عطا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہماری طلب اور سوچ سے سوا جب وہ عطا فرما رہا ہوگا تو اس کا وہ حال ہوگا کہ بندے کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہیں کہ اضافی جو نعمت روزے دار کے لیے ہے وہ ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ ریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے، اور یہ جنت کا دروازہ خاص روزے داروں کو داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جو روزے دار نہیں ہوگا اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، جو روزے دار ہوگا وہی اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ فرماتے ہیں کہ سنو، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ایک ندا کرنے والا اللہ کے حکم سے ندا کرے گا۔ روزے دار کہاں ہیں؟ جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو روزے داروں کو بسط احترام اس دروازے سے گزرنے کا حکم فرما دے گا۔ جب اس دروازے سے وہ روزے دار گزر جائیں گے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، خرامہ چلتے ہوئے وہ بڑے بہترین انداز میں بڑے سکون کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی دھکا دھکی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، صرف اور صرف انہی کو داخل ہونا ہے، دوسروں کو تو داخل ہونا ہی نہیں ہے۔ اس دروازے سے جب داخل ہو جائیں گے پورے روزے دار جو امت محمدیہ کے ہیں وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اس دروازے کو بند فرما دیا جائے گا، اب کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، نہ روزے داروں سے پہلے کوئی داخل ہوگا نہ روزے داروں کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل ہوگا۔ یہ نعمت اضافیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مہینہ بڑی عظمت و
رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سے بھی گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت ہی سب تمام اذکار سے زیادہ فضیلت والی، برکت والی عادت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور چونکہ رمضان کے مہینے ہی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا، یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں بکثرت تلاوت قرآن مجید کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح سے روزے دار قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو روزہ اس کی شفاعت کرائے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر جو قرآن کا پڑھنے والا بندہ ہوگا اس کی شفاعت کرائے گا۔ اور روزے کی حالت میں روزے کی شفاعت، پھر قرآن کی تلاوت سے قرآن کی شفاعت جب اس بندے کو مل جائے گی تو کیا نعمتیں اس بندے کے لیے ہوگی، جنت میں داخل ہونے کا اسے اذن و اجازت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصائم اي ربي منعته الطعام يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ دونوں چیزیں اس کی شفاعت کریں گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو روزہ حاضر ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ میں نے تیری خواہش کے لیے اس بندے کو، تیرے بندے کو میری وجہ سے یعنی روزے کی وجہ سے اس نے اپنی شہوت کو، کھانے پینے کو روک لیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی، اس روزے دار کے حق میں شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ پھر قرآن مجید حاضر ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض فرمائے گا، اے اللہ دن میں تو روزے نے تیرے حکم پر عامل اسے بنا دیا، شہوت کو، کھانے پینے کو اس نے روک لیا، رات کو میں نے یعنی قرآن نے تلاوت کی وجہ سے اس کے سونے کو میں نے روک دیا، یعنی بندہ رات میں جاگ کر کے تلاوت فرمایا کرتا تھا، تو پروردگار مجھے اس کی شفاعت کرنے والا بنا دے، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو جواب ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی اور قرآن کی دونوں کی شفاعت روزے دار کے، رمضان کے قاری کے لیے، رمضان کے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی، اور رمضان کے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرما لے گا اور ان کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت رکھنی چاہیے۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس پر عامل رہے، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھیں، اور بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بزرگوں نے، بہت سارے بزرگوں نے، جیسا کہ امام شافعی وغیرہ سے ملتا ہے کہ وہ 60 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اکابر علماء امت سے، صحابہ کرام سے، اولیاء امت سے یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اور دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا، مگر رمضان المبارک میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس قدر ہم سے جتنا ہو سکے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے، چند صورتیں ہی اس نے زبانی یاد کر رکھی ہیں، تو انہی صورتوں کو بار بار پڑھتے رہے تاکہ برکتیں ملتی رہیں۔ اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھتا رہے، دیکھنے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا، اور دیکھنے کی برکتوں سے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھنے والے بندوں میں سے ہو جائے گا، اس کو بھی عطا ہو جائے گا۔ جس کو جتنا قرآن مجید یاد ہے، جس کو جتنا قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، اتنا ہی وہ بار بار پڑھتے رہے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں ملنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک سورہ اخلاص جیسے قل واللہ احد تقریباً سبوں کو یاد ہوتا ہے، ایک مرتبہ 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر پورا قرآن شریف پڑھنے کا کسی کو آتا نہیں ہے، آ نہیں سکتا، وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اس سورے کو تو وہ کم سے کم کثرت سے پڑھتا رہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت
ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قل اللہ شریف کے سورے کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھ کر کے اسے ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو جس سے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی صورتوں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اور برائیوں سے، گناہ سے، بری بات سے، برے بات بولنے سے بچائیں۔ اور یاد رکھیں روزے کی افطار کرتے وقت بالخصوص یہ خیال رکھیں کہ مال حرام نہ ہو، حلال مال پر ہی افطار کرے۔ حرام مال پر اگر افطار کی جائے گی تو نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، حلال پر ہی افطار کرنا چاہیے تاکہ رحمتوں سے، برکتوں سے معمور کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا، روزے داروں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ظلم کر رہی ہے مولا، ظلم کرنے والی ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم روزے داروں کی مدد فرما، مظلوم عبادت گزاروں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے سہارے و کفو مہیا فرما۔ پروردگار ہم تمام کو ایمان پر سلامتی بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔